اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محی الدین اور ہمارے پروگرام کا نام ہے راہ ہدایت۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے انسان کی حقیقت۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس چیز کی بنیاد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہمیں انسان کی اصل حقیقت یا انسان کی اصل بنیاد کا پتہ نہیں ہوگا، ہم اس انسان سے اصل استفادہ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے قرآن سے بہتر کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہیں۔ تو انسان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورہ الحجر کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سورہ الحجر میں آیت نمبر 26 کے اندر ارشاد فرماتی ہے، ہم نے انسان کو گندی ہوئی مٹی کے لیس دار گارے سے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان اپنی تخلیق پر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اسی صورت میں اگر ہم اگلی آیتوں پر غور کریں تو آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے، اس سے پہلے ہم نے جنوں کو شدید جلا دینے والی آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں تھا۔ اس آیت مبارکہ سے ایک اور چیز واضح ہو رہی ہے کہ انسان سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جنوں کو پیدا فرمایا۔ اسی سورہ الحجر میں آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے، اس موقع پر جب تمہارے پالنے والے مالک نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان کو گندی ہوئی مٹی کے لیس دار گارے سے پیدا کرنے والا ہوں، تو میں جب اسے ٹھیک کر کے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی خالص روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا، سوائے ابلیس کے سب نے اس بات کا اقرار کیا، اور ابلیس نے انسان کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ منکر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ ان آیات مبارکہ کا بیان کرنے کا مقصد کہ انسان کو سب سے پہلے پتہ یہ چلے کہ انسان کی اصل تخلیق جو ہے وہ کس طرح ہوئی۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے۔ انسان کو فرشتوں پر بھی فضیلت عطا کی اور انسان کو جنوں پر بھی فضیلت عطا کی۔ اور یہاں پر جو بات قابل غور ہے وہ یہ، اگر انسان اپنی تخلیق پر غور کرے تو انسان در حقیقت دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 اس کا ظاہری جسم، اور نمبر 2 اس کا باطن جسے ہم روح کا نام دیتے ہیں۔ جب تک انسان ظاہر اور باطن دونوں کی حقیقت کو نہیں سمجھے گا تب تک وہ اپنی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو سب سے پہلے انسان کے ظاہری جسم کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر انسان اپنی بناوٹ پر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کو 4 چیزوں سے بنایا: مٹی، پانی، ہوا اور آگ۔ یہ باتیں بڑی قابل غور ہیں ناظرین۔ اس ظاہری جسم میں ان 4 چیزوں کی آمیزش جو ہے وہ شامل ہے، اور اگر انسان غور کرے، انسان اپنے پورے دن میں
جو بھی چیزیں استعمال کرتا ہے اس کا تعلق بھی انہی 4 چیزوں سے ہوتا ہے۔ مثلا آج ہم نے صبح کا کھانا کھایا، صبح کے کھانے میں ہم نے گندم کی روٹی کھائی، اس گندم کی روٹی کا تعلق جو ہے وہ زمین سے ہے، گندم زمین سے آئی، اس گندم کو گوندا گیا، اس کی پسائی کی گئی اور پھر ہم آگ پر پکا کر اس کو جو ہے وہ کھاتے ہیں۔ تو اس ظاہری جسم کی بھوک کو مٹانے کے لیے ہم جو بھی چیز استعمال کرتے ہیں حقیقت میں ان چیزوں کا تعلق بھی انہی 4 چیزوں سے ہوتا ہے۔ اب اس کے برعکس اگر ہم اپنے باطن کی بات کریں تو ہمارا باطن جو ہے وہ اس عالم کا نہیں ہے، ہمارا باطن جو ہے، ہماری روح جو ہے وہ در حقیقت دوسرے عالم کی ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے سورہ الحجر کی آیت مبارکہ 29 کا ترجمہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سورہ الحجر کی آیت مبارکہ 29 میں ارشاد فرما رہی ہے کہ جب میں اپنی خاص روح میں سے کچھ اس آدم کے اندر پھونک دوں تو فرشتوں تم نے کیا کرنا ہے، اس آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب انسان مکمل تب ہوا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنی روح میں سے کچھ حصہ آدم کے اندر منتقل کیا۔ تو ناظرین اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر کہ اس روح کو بھی ہمیں خوراک دینے کی ضرورت ہے، اور یہ ظاہری جسم اگر اس عالم کا ہے اور اس کی خوراک بھی اسی عالم کی ہے تو یہ جو ہمارا باطن ہے اور یہ جو ہماری روح ہے یہ بھی در حقیقت جس عالم کی ہوگی اس کی خوراک بھی ہمیں اسی عالم میں جا کر تلاش کرنی پڑے گی۔ اور اگر اب ہم غور و فکر کریں یہاں پر جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قرآن پاک کے اندر بار بار ارشاد فرماتی ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تم اے میرے بندو میری بتائی ہوئی مثالوں پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو یہاں پر غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ میری روح جو ہے وہ اس عالم سے آئی ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اس عالم سے اور کیا چیز آئی ہے یہاں پر؟ تو اس عالم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کلام اترا ہے اس عالم کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں اپنی روح کو توانا بنانا ہے، اس کی نشو و نما کرنی ہے، اس کو تندرست رکھنا ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جو کلام الہی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اس کے ذریعے ہمیں اپنی روح کی نشو و نما کرنی ہے۔ تو جس طرح ظاہری جسم کو خوراک کی ضرورت ہے بالکل اسی طرح ہمارا جو باطن ہے، ہماری جو روح ہے اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ جو جس عالم کا ہوگا اس کی خوراک بھی اسی عالم سے آئے گی۔ تو جب تک ہمارے یہ دونوں حالتیں، ہمارا ظاہری جسم اور ہماری باطن یعنی کہ ہماری روح، جب تک یہ دونوں جو ہیں وہ توانا نہیں ہوں گے انسان کو در حقیقت سکون میسر جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔